مدحت مقالتی بمحمدی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پرسرات، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ مامن جان و دل آشفتگاں واللہ توئی، ما غریباں را وسیلہ یا حضرت سید محمد عبداللہ شادوئی۔ گفتاؤ گفتہ اللہ ببد، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ببد، صورت پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا۔ انتہائی معزز محترم مکرم مسلمان دوستوں، بزرگوں، پیر بھائیوں، آج ہماری یہ خوش بختی اور سعادت کہ ہمارے پیر بھائی، ہمارے انتہائی قابل عزت مکرم محترم آج لیاقت بلوچ صاحب، ان کے در دولت پہ ہم حاضر ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ قلب سلیم شریف الحمدللہ 12 مرتبہ اس کو پڑھنے کا موقع ملا، اس میں کام کرنے کا موقع ملا، درس بھی دیے۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، کیانی صاحب، یہ شہبان صاحب، ہمارے یہ پیر بھائی ہیں وہاں کے، ان کو میں ساتھ لے آیا ہوں۔ تو وہاں رمضان شریف میں قلب سلیم کا درس دیتے تھے، تو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات، حضور ایک دفعہ تشریف لے گئے، بہاڑی والے علاقے کی وہ بات ہے، تو ایک پیر بھائی آئے تو انہوں نے کہا حضور میں اگر اجازت ہو تو واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، تو کل میں دوبارہ یہاں پہ حاضر ہو جاؤں گا۔ حضور مسکرا دیے، فرمایا میاں یہ گھر کہیں ہے۔ بزرگوں کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے نا، فرمایا میاں اے گھر کہیں ہے، وہ مرید دا گھر پیر دا گھر تے پیر دا گھر مرید دا گھر۔ فرمایا ہر جگہ گھر جو ہے وہ ہمارا ایک ہی گھر ہے، تو اس لیے میں نے کہا ہم مہمان بھی ہیں، ہم میزبان بھی ہیں، یہ ان کا گھر نہیں ہے، یہ ان پیر کا گھر ہے، اور پیر کا گھر مرید کا گھر ہے۔ تو اس لیے ہم بڑے بے تکلف انداز میں بیٹھے ہیں، بڑے بے تکلف انداز میں بیٹھے ہیں۔ میں ابھی آنے سے پہلے ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ سارے یہ بڑی محبت والے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے جب وہاں آتے ہیں ہماری مسجد میں، تو میں ازرہ مذاق میں کہہ رہا تھا، حالانکہ مجھے خان صاحب نے پرسوں ترسوں ایک بات کی، وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا مینیوں کی، خان صاحب، تو میں نے کہا جی وہاں پتہ نہیں دال شال ہوگی یا نہ ہوگی، پیر بھائی کے گھر جا رہے ہیں، اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہ پانی اور وہ بھی اگر نہ دیا تو خوش ہو کے واپس آنا ہے۔ تو یہ بھی ظاہر ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو یہ پوچھ ہی نہیں رہے، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ بس جانا ہے اور ذکر اپنے یار کا سننا ہے۔ تو یہ کہاں ہوتا ہے یہ عقیدہ؟ جہاں گھر کی بات ہوتی ہے، جہاں اپنائیت کی بات ہوتی ہے۔ اور آپ نے سنے ہوں گے خطبات، سارے خطبات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، حضور حضرت صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے، آپ ہر خطبے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے پیر بھائی، میرے پیر بھائی، گواہ ہیں آپ اس بات میں۔ کبھی انہوں نے کہا میرے مریدوں مجھے ایک خطبہ سنا دو، میں نے بڑے خطبات دیکھے، بڑے خطبات سنے، میں جب پڑھتا ہوتا تھا، یہ 96-97 کی بات میں کر رہا ہوں، 95 کی، میں لکھا کرتا تھا، آپ کے سارے خطبات میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں تب کے۔ حضرت صاحب کو پتہ ہے میرے وہ ذاتی میرا ایک مخطوط پورا پڑا ہوا ہے، تب سے لے کر اب تک جب سے آپ نے آغاز فرمایا، خطبات دیے، ایک کسی خطبے میں آپ کا لفظ میں نے نہیں سنا میرے مریدوں۔ سبحان اللہ، بزرگ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کبھی سنا ہو جی پیر بھائیو، میرے پیر بھائیو؟ اور جناب یہاں پہ جس کے 10 مرید ہو جائے نا، 10 مرید، اس کی آکڑ نہیں ختم ہوتی۔ جس کے صرف 10 مرید ہو جائیں،
اور وہ اپنا تعارف کیا کراتا ہے؟ یہ ہمارے مرید ہیں، یہ ہمارے مرید ہیں۔ اور آج صبح مجھے ایک صاحب نے فون کیا، تو وہ ہمارے پیر بھائی نہیں ہے، تعلق ہے، جمعہ صرف میرے پاس پڑھنے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے خطبے میں سنتا ہوں، آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ علمیت آپ اتنی بیان نہیں کرتے جتنی آپ فقیرانہ باتیں کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا جی ایک تعلق ہے، نسبت ہے، تو ہمارے جسم میں ٹکڑے ان فقیروں کے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں سکھایا ہی فقر گیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو انہیں میں ایک واقعہ میں نے سنایا، یہ بیٹھا ہوا ہے محبوب مصطفیٰ، اس کو پتہ ہے اس واقعے کا۔ سید موسیٰ شریف سے کچھ سادات آئے اور حضور نازِ جہاں رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ تشریف فرماتے، اور میں اس واقعے کا گواہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلا لو پلاٹ میں، جسے پاک حویلی کہتے ہیں، آپ نے فرمایا بلا لو مل لیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شاہ صاحب نے کہا کہ حضور ہم آپ کی برادری ہیں، ہم آپ سے الگ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے مرید بیٹھے ہیں۔ تو حضور نازِ جہاں کا جو آپ کو پتہ ہے جلال اور روب کتنا ہوتا تھا، آپ جلال میں آئے، آپ نے فرمایا میری برادری یہ جڑی گل کرنی ہے تو کرو۔ اتنا بڑا پیر ہو، لاکھوں جس کے مرید ہوں، اور جناب ہر دور کا پاکستان کا وزیر اعظم آ کے انہیں بڑے جھوک کے ایسے ملتا ہو۔ اور محمد نواز شریف صاحب کے جملے مجھے یاد ہے، انہوں نے فرمایا تھا حضرت صاحب سے کہ آپ کے والد جیسا بے نیاز بندہ میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں آپ کے والد صاحب جیسا بے نیاز آدمی میں نے بڑے بڑے کہتے پیروں کو خریدا ہے، اور میں کہتا رہا کہ کوئی کام انہوں نے مجھے اینڈ پہ ایک بات کر کے شرمندہ ہی کر دیا کہ کھانے سے مکھی باہر نکال دے، ہمیں اپنی اوقات یاد کرا دی۔ اس بے نیاز شخصیت نے فرمایا میری یہ برادری ہے۔ یہ جو ہمارا مونوگرام میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے نا، یہ آیت کوئی لفظوں والی نہیں ہے، یہ آیت ایک پیغام کی ترجمان ہے۔ ہمارے مونوگرام کی آیت کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا تبھی سمجھ آتا ہے جب خود بانی وَلَا تَفَرَّقُوا پہ عمل کر کے دکھائے۔ ہمیں تو درس دیں کہ آپس میں تقسیم نہیں ہونا، ذات کی تقسیم، یہ فرقہ صرف یہ ہمارے فرقی یہ تقسیم یہ نہیں ہے سنی وابی دیوبندی بریلوی شیعہ، نہیں، گروہوں کی کوئی تقسیم بھی ہو، کوئی تقسیم بھی ہے، قرآن سب تقسیموں کے خلاف ہے۔ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ خان ہے، یہ چودھری ہے، یہ رانا ہے، یہ فلان ہے، یہ وہ ہے، فلان ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ آیات تو سارے بیان کرتے ہیں، منبر سے آیات تو پڑھی جاتی ہیں، انما المؤمنون اخوہ کی تلاوتیں تو کی جاتی ہیں، لیکن تلاوت کرنے والے ہی خود اپنے اپنے گروہ بنا لیتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کو اگر کڑا ہے کسی نے عمل کیا ہے تو عبداللہ شاہ نے کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو پرانے بزرگ ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا، لنگر کھانے کے سامنے ایک کھمبا ہوتا تھا لوہے والا پرانا بجلی کا واپڈا کا، اس کے اوپر حضوروں نے ایک بڑا اندر لائٹ لگا کے خوبصورت شیٹ کے اندر جو رات کو بھی چمکتا تھا اور دن کو تو ویسے نظر آتا تھا، شعر لکھوایا ہوا تھا۔ وہ ایک سائیڈ پہ یہ تھا بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اور آتے ہوئے شعر جو پہلا ہوتا تھا وہ یہ تھا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ حضوروں نے خود لگوایا ہوا تھا۔ یہ کیا درس ہے؟ آتے ہوئے پہلا درس ہی کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کی آیت، اور اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ اب حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی آیت، یہ رسی کیا ہے؟ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن حبل اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبل اللہ هو القرآن۔
ہم نے سرکار سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ حبل اللہ کیا ہے، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا حبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، اور یہ حبل ممدود من السماء الی الارض، کہ آسمان سے زمین کی جانب لٹکی ہوئی ایک رسی ہے۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا پتا چلا؟ پہلا درس حزب الرحمان کا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اور اس کی صرف مونوگرام کی حد تک نہیں ہے۔ خانقاہ پہ اگر رسم شبیری دیکھنی ہے تو آؤ کمالیہ میں دیکھو ہمارے شیخ کی یونیورسٹی کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا تو ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، جناب ہم حاضر ہیں، یہ ہم فقیروں کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سارا فیض حزب الرحمان اسلامی اکادمی کا۔ ایک جگہ پہ ہم گئے، بہت بڑا ادارہ تھا، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، بہت بڑی شخصیت، سپریم کورٹ شرعی عدالت کے، آپ نے مصر کے اندر جامعہ ازہر کو ٹاپ کیا تھا، اتنی بڑی شخصیت۔ ضیاء القرآن آپ کی تفسیر سرکاری سطح پر تمام کالجز یونیورسٹی میں ریکمینڈڈ ہے، اور ضیاء النبی سیرت کی کتاب۔ ان کے صاحبزادے ہیں حضرت قبلہ امین الحسنات شاہ صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، ان کو دربار شریف پہ بلایا، یوم تاسیس پہ وہ تشریف بھی لے آئے، دیکھا سارا معاملات۔ تو میں جو کہ ساتھ ساتھ تھا، سارے علماء کو بھی ریسیو کر رہا تھا، ان کو بھی، سارے مشائخ کو بھی، تو مجھ سے پوچھنے لگے، فرمانے لگے آپ اس ادارے کے طالب علم ہیں؟ میں نے کہا جی میں اس ادارے کا طالب علم ہوں۔ کہتے ہیں کون سی کلاس؟ میں نے کہا جی جو سب سے پہلی کلاس شروع ہوئی تھی ہمارے بڑے پیر صاحب حضور ناظر جہاں نے شروع کی تھی، 95 والی کلاس، میں اس کلاس کا طالب علم ہوں۔ کہتے کیا کیا پڑھا ہوا؟ میں نے بتایا سارا، تب میں ڈاکٹریٹ کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، ساتھ دورہ حدیث مکمل ہو چکا تھا، تخصص کر رہا تھا مالٹون میں، تو میں نے بتایا، تو کہتے آپ پہلی کلاس کے بچے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پہلی کلاس کا بچہ ہوں۔ کہتے بس پھر مبارک ہو، آپ کا ادارہ بڑی ترقی کرے گا۔ میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہم جانتے ہیں اداروں کو، اداروں کی پہلی 2-3 کلاسیں تو ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہیں تجربوں میں، جس ادارے کی پہلی کلاس کے بچے یہاں پہنچ گئے ہیں باقی تو کمال ہی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ قادر بخش شریف زندہ باد۔ تو حضور کا فیض کیا ہے؟ یہ اصل چیز ہے۔ ایک وہ درس ہوتا ہے جو مکتب میں بیٹھ کے پڑھایا جاتا ہے، ایک وہ درس ہے جو میں نگاہوں سے پلایا جاتا ہے۔ وہ معاملات اور ہیں، وہ معاملات بڑے اور سے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اگر پورا مطالعہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ باطن کا معاملہ کچھ نہیں ہے، بس ظاہری ظاہر ہے۔ تو میں کہتا ہوں الفتح الربانی پڑھا کرو، حضور غوث پاک کی جو خطبات کی کتاب ہے نا الفتح الربانی، عربی میں اب تو اردو کا ترجمہ بھی اس کا مل جاتا ہے، اکٹھا اردو کا ترجمہ میرے خیال ہو کے آگے ہے۔ الفتح الربانی کو پڑھو، آپ کے خطبے کے 2 حصے ہوتے تھے، ایک حصہ پہلے آپ شریعت کا بیان کرتے اور فرماتے لوگوں یہاں تک تو ساتھ کال کا معاملہ، کال کہتے ہیں قال اللہ قال رسول شریعت ظاہر، فرماتے یہاں تک تو کال کا معاملہ تھا، اب یہاں سے آگے حال کا معاملہ شروع ہونے لگا۔ اب جب حال کا معاملہ شروع ہوتا، اب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور باتیں کرتے، بیٹھا تو آدمی حضرت عبداللہ جیسا آدمی اور حضرت عبد الرحمن جیسا آدمی بیٹھا، حضرت علی حاتمی جیسا آدمی بیٹھا تو محفل عبد القادر میں ہوتا تھا لیکن دیدار میرے مصطفیٰ کا کر رہا ہوتا تھا۔ حضرت علی حاتمی میں بیٹھے تھے، سرکار غوث پاک نے خطبہ چھوڑ دیا، آگے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے حیران کہا یہ ہمارا غوث اور ایک آدمی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا، یہ کیا ہوا؟ کچھ لمحے کے لیے ہاتھ باندھے، یہ الفتح الربانی میں موجود ہے، بعض اسرار میں موجود ہے واقعہ۔ اس کے بعد واپس آئے، آپ آگے پھر بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیا، وہ جاگ گئے، اٹھ گئے، لوگوں نے کہا شیخ ٹھہر جائیے، یہ کیا ہوا؟ امام کے سامنے لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، امام تو نہیں کسی کے آگے ہاتھ باندھتا۔ ان کا حضور یہ کیا ہوا؟ آج آپ ہمارے امام، آپ ہمارے پیشوا، آپ ہمارے پیش رو، آپ آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جو نیچے بیٹھا ہے آپ منبر چھوڑ کے آئے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ کیا ہے؟ اس سے پوچھو علی سے۔ انہوں نے کہا جی آپ مسکرا دیے، انہوں نے کہا جی نہیں میں آپ بتائیں، آپ جو معاملہ دیکھا ہے آپ بتائیں۔ یہ اللہ والے نا چھپاتے ہیں اپنے آپ کو، یہی تو فرق ہے۔ ظاہر والا اپنی ان معاملات میں پڑ جاتا ہے، باطن والا کہتا ہے میں نہیں سب کچھ تو ہی تو، تو ہی تو۔
یہی تو درجات کا سبب ہے. آپ نے فرمایا علی تو کہتا نہیں حضور میں نہیں بتاؤں گا, آپ بتائیے. آپ نے فرمایا اچھا آج اگر تم چونکہ ہم قال سے نکل چکے ہیں, حال میں بیٹھے ہیں, چلو حال کی بات صاحب حال سے کر ہی لیتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو نیند آئی اور اس کے نیند میں خواب میں میرے آقا تشریف لائے. یہ خواب میں دیکھ رہا تھا, عبد القادر ویسے دیکھ رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ قادر بخش شریف زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد. قبلہ علامہ صاحب. چھڑو جی ساڈے کی لارے لانے نے, چھڑو جی بزرگوں دے لاؤ. اچھا اب جو بات عرض کرنے کی ہے کہ یہ قال اور حال کے معاملات شروع سے چل رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ کسی حال والے کی نسبت نصیب ہو جائے. ہاں جی, وگرنہ قال بندے کو برباد کر دیتا ہے. حضور غوث پاک کا ایک تھا نا جو وضو کرواتا تھا, صرف قال تک پہنچا ہوا تھا, تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ آج کسی کا پیر گمراہ ہونے جا رہا ہے, قدموں میں گر پڑے گا. حضور میں بھی آپ کا خادم ہوں, آج میری وجہ سے ہی کرم فرما دیجیے. فرمایا اچھا, وہی چھانڈا ایسا تھا, اٹھا دیا اور ڈال دیا. نماز پڑھنی ہے جی, جماعت کراما کہ میں پڑھنی والی نماز کا ٹائم ہے. ہاں جی بے فکر ہو جاؤ, ہاں جی پڑھا گے جماعت. اب صورتحال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے نا, ان کے معاملات براہ راست اپنے رب سے ہوتے ہیں, براہ راست رب سے ہوتے ہیں, اور یہ ہر چیز میں اپنے رب کی قدرت کو دیکھتے ہیں, ہر چیز میں اپنے رب کی قدرت کو دیکھتے ہیں, اور اللہ والے چیز کی اصل اور بنیاد تک لے کے جاتے ہیں, اصل اور بنیاد تک لے کے جاتے ہیں. اور یہی اللہ والے کا معاملہ ہوتا ہے, ہاتھ سے پکڑتے ہیں منزل تک پہنچا دیتے ہیں. جو انسان کئی سالوں میں چیز نہیں طے کر سکتا, ایک لمحہ میں بندہ طے کر لیتا ہے. حضور امام الاولیاء حضور سید حضرت محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ علیہ تعالی, آپ تشریف فرما تھے, تو آپ نے فرمایا میاں کو رب نہیں مان لو. یہ جملے آپ کے قلب سلیم شریف میں صرف ایک جملہ بولا, ایک جملہ بولا, میاں سادہ زبان ہے پنجابی میں, اور رب نو مان لو. میاں شاہ محمد یہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں یقین کریں جب سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, کئی لوگ حال سے بے حال ہو گئے. خواتین بیٹھی تھیں, حق ہو مدہوشی کا عالم, وجد کی کیفیت, دیر تک حضور کی آنکھوں سے بے آنسو جاری. تو وہاں پہ مولانا گل شیر بیٹھے ہوئے تھے, قدموں میں گرے, کہا حضور اسی تے گھنٹہ گھنٹہ خطاب کر کر مر جانے ہیں, اے ہلدے جلدے کوئی نہیں, تے تسی فرمایا ہے او اللہ نو مان لو, آئی تے وجد تے ایک ہی ہے. آپ نے فرمایا میاں اسی تھوڑا بولے ہیں, اسی تھوڑا بولے ہیں, کتب علی شادہ جملے. یہی فرق ہوتا ہے. آپ کہیں گے شاید یہ ان کے پیر کی بات ہے, تو آؤ سب کے پیر کی بات کر لیتے ہیں. ہاں جی, جو نقشبندی, سہروردی, چشتی, ویسی ساروں کا پیر ہے, قادریوں کا تو ہے ہی نا. حضور غوث پاک عرض فرمایا تھا یہ چشتی, نقشبندی, سہروردی سب تیری ہی طرف جاتے ہیں یا غوث. غوث پاک کی بات کرتے ہیں. آپ کے صاحبزادے جامعہ بغداد سے حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پڑھ کے آئے. فرمایا عبد الرزاق بڑا کچھ پڑھ کے آئے ہو, فرمایا آؤ سناؤ لوگوں کو واز کرو. انہوں نے بڑی جناب منطق, فلسفہ, ناب, صرف, بڑے حوالہ جات, یہ وہ بڑی تقریر فرمائی, کافی وقت لگایا, کوئی ٹس سے مس نہ ہوا. فرمایا عبد الرزاق بیٹھ جا, اجلس, بیٹھ جاؤ. بڑا خطاب, بندہ کوئی ہلا جلا ہی کوئی نہیں ہے, کسی کی دل کی کیفیت بدلی کوئی نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اب وہ سامعین بھی پتہ کس کے تھے, عبد القادر جیلانی کے تھے, ان کو ہلانا چلانا کوئی آسان تھوڑا تھا. آپ نے فرمایا, خطبہ شروع کیا, اور آپ نے فرمایا لوگو میں گھر دودھ ایک جام رکھیا تے بلی آئی دیوار پھلانگ کے, انہیں دودھ نو پیر ماریا, دودھ تھلے گر گیا. ابھی آپ نے یہی جملہ بولا تو جناب حق ہو وجد بے ہوش.
کھڑے ہوئے قدموں میں گر پڑے، حضور ابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا وہ کال تھا یہ حال ہے۔ اور جب عبد القادر کے صاحبزادے کو کسی صاحب حال کے پاس آنا پڑے گا، کال سارا کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب تک کسی صاحب حال کے پاس نہیں آیا دنیا نہیں بدلی اور زبانوں میں اثر نہیں پڑے۔ زبان میں اثر تب ہی ہوتا ہے جب گٹی کسی نے لاجپال نے ڈالی ہو۔ میں کک سی ککھاں تو بہوں ہولاتے میرے ہنسائیاں میں نو لکھ کیتا۔ انسان تو کک ہوتا ہے نا۔ یہ سادات اور پھر ہماری خوش قسمتی، اللہ نے پیر بھی دیا اور آل رسول دیا۔ آل رسول نے کیا فرمایا تھا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ ان کے تو گھر کے ایک ایک بچے کی کیا بات ہے۔ ٹائم تھا نا جی، ٹائم دے سنا، اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہیں 15 منٹ ہیں، 4:30 بجے۔ آقا کے خون کی نسبت ہی بڑی کمال ہے، یقین جانیے آقا کے خون کی نسبت ہی بڑی عجیب ہے۔ ان کے نانا کی تو بات ہی اور ہے، حضور زین العابدین کی تو میں بات سناؤں۔ آپ نا اپنے اوپر ایک یمنی چادر کسی نے آپ کو تحفے میں دی، بڑی قیمتی چادر ہوتی ہے، یمن کی آج بھی مشہور ہے، وہ آپ نے اپنے اوپر پہنی ہوئی تھی۔ تو ایک کوفی تھا جو اللہ اکبر، جنہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا تھا۔ اللہ اکبر، واہ، یہ سیدوں کا ہی کام ہے، یہ سیدوں کا ہی کام ہے، کسی کا کام کوئی نہیں ہے، بس یہ داستان وہی رقم کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، حسین وہ جو ساری شریعت کیا بچا۔ ہم مسلمان کیا، ہماری کیا، ہم بابری مسجد نہیں بچا سکے، ہم نے اسلام کیا بچانا، ہم نے کیا اسلام بچانا؟ تو قربانی دے کے سارا اسلام بچا لیا نا۔ ہم نے تو بابری کی جگہ مندر بنوا لیا۔ 56-57 ملک مردہ کدھر گئے؟ کوئی اٹھ پڑتا، نام اسلام کا، کوئی اسلام سے درد نہیں۔ امام زین العابدین کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے سیدوں کی کچھ خصلتیں پڑھی ہیں، سیدوں کی ایک خصلت سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے پاس جاؤ جو مانگو یہ دیتے ہیں۔ سیدوں کی خصلت یہ ہے، وہ خود لکھتا ہے، کہتا ہے ایک میں نے پڑھا کہ ان کی خصلت یہ ہے، حضور نے فرمایا میری اولاد کی خصلت یہ ہے، ان سے جو مانگو گے یہ دیں گے۔ کہتے میں نے کہا آج جا کے زین العابدین سے نا یمنی چادر مانگتا ہوں، بڑی قیمتی ہے، بادشاہ نے تحفہ بھیجا، دیکھتے ہیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ پاگل امتحان بھی کس کا لینے جا رہا ہے؟ جو حسین کا لخت جگر ہے، بیمار کربلا ہے، رہبر مسافران کربلا ہے، اس کے پاس گیا۔ حضور بیٹھے تھے، خطبہ ہوا، خطبہ ختم ہوا، لوگ مل رہے تھے، آیا آپ کے پاس اسی طرح۔ اس نے کہا مجھے کیا پہچانے گا، ان کو کیا پتا ہم کون ہیں؟ تھا تو دشمن، آ کے منافق تصفوں میں چھپے ہوئے تھے یہ لوگ، کلمہ پڑھتے تھے۔ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ پڑھنے سے تھوڑی بات ہو جاتی ہے۔ آیا اور کہا کہ ایسا سے ملا کہ جناب حضور یہ یمنی چادر مجھے دے دیں۔ ابھی اس نے یہی کہا، حضور نے یمنی چادر اتاری، قیمتی کتنے درہم و دینار کی، آپ نے اس کو فرمایا یہ لو لے جاؤ۔ جب اس نے لے لی نا، اس کا تم بخود ہو گیا۔ اس نے کہا ہے لگتا یہ ہے مجھے زین العابدین نے پہچانا نہیں ہے۔ تو ایسا سے آگے بڑھا، کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بدبخت، باپ کے قاتل بھی بھولتے ہیں، اب بدبخت باپ کے قاتل بھی بھولتے ہیں بندے کو، اور تو میرے باپ کا قاتل ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں ہے ہماری رگوں میں خون مصطفیٰ ہے، جس نے اپنے دشمنوں کے لیے کالی کملی بچھا دی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم اس گھرانے کے خادم ہیں، ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، اور ہم بربلا ناز کرتے ہیں کہ پیر اللہ نے دیا تو آل رسول دیا۔ سب سے بڑی بات آل رسول دیا، اور پھر آل رسول دیا تو وہ جس کو دیکھ کر پھر آل کی یاد تازہ ہوتی ہے، پھر آل کی یاد تازہ ہوتی ہے۔
بڑی بڑی درگاہوں پہ میرا کام ہی یہی ہے جانا، وہ بارڈر تک میں گیا ہوں۔ چانی صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے کتنا سفر رہتے ہیں یہی، لیکن یقین جانے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے وہ پیر ہیں، میں منبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں، مجھے اسی کی قسم ہے، میں پورا ترازو تول کے کہتا ہوں، اینڈ دیکھ کے نا میں اس نظریے پہ آ کے بے ساختہ لفظ کہتا ہوں، تیری صورت سے ملتی نہیں کسی کی صورت، تیری صورت سے ملتی نہیں کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ یقین کریں دل بھرتا ہی نہیں ہے، کبھی نظر ہی نہیں آیا ایسا، ادھر دیکھتے ہیں لنگر خانہ، ادھر دیکھتے ہیں ادارہ، ہر وقت اللہ اللہ کی صدائیں، اللہ کا ذکر، دین بھی پڑھا جا رہا ہے، دنیا بھی پڑھی جا رہی ہے، بچے ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، مفتی بھی بن رہے ہیں، سکولر بھی بن رہے ہیں، سارا کچھ سیکھ رہے ہیں، اور کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ایک دن کبھی ایسا نہیں ہوا حضرت صاحب کے صاحبزادیوں کو میں پڑھاتا ہوں، صاحبزادے دوسروں کو پڑھاتا ہوں، آج تک انہوں نے مجھ سے 12 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، محبوب 12 سال ہو گئے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، 12 سال میں جا رہا ہوں، 12 سال سے ایک دن انہوں نے مجھے نہیں پوچھا ان کو کیا پڑھاتے ہو کیا نہیں پڑھاتے ہو، کبھی نہیں پوچھا، لیکن ایک دن ایسا نہیں ہوا جب انہوں نے مجھے نہ پوچھا ہو کہ حزب الرحمان کے بچوں کے کیا کنڈیشن ہے۔ یہ ہوتی ہے درد انسانیت کا، اپنے بچوں کا آج تک نہیں پوچھا مجھ سے 12 سال میں، لیکن ہر روز پوچھتے ہیں ہمارے ادارے کے بچوں کی تعلیم کا کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اپنا نہیں، انسانیت کا درد ہے، انسانیت کا درد ہے۔ یہ جسٹر نذیر قاضی صاحب ہیں، آپ کو پتہ انہوں نے 92 چھوڑ دیا، ان کا ایک مزاج ہے، ان کا مزاج کیا ہے، اللہ ان کو جزا دے، وہ بڑا سچا آدمی ہے اور کھرا آدمی، اپنی تقریروں میں کہتا ہے میں بھائی سیدھی بات ہے، اس نے 22 کا گریڈ چھوڑ دیا تھا، اتنی بڑی بیوروکریسی کی سیٹ اس نے چھوڑ دی تھی، اس نے کہا میں لعنت کرتا ہوں چیف جسٹس بننے پہ، بات سچی کروں گا، وہ واقعہ مزاج اس کا ایسا ہے۔ جب ہم گئے نا وہاں لے کے گئے تو سارے پھرتے پھراتے رہے، تو واپسی ہے تو مجھے کہتے مفتی صاحب یار تیری مہربانی، پہلے میں آؤں نہیں سی کہ یار میں نہیں جانا پینٹ چ پتہ نہیں کتنے لے چلے ہیں، تو میں بڑی مشکل سے لے گیا، کہتے یار ہوں تیرا احسان ہے کہ تو اتنے لے کے، میں کہا جی کیا؟ کہتے میں پڑھتا تھا غوث پاک کی نا محفلوں کا حال، کہ جہاں ایک بولتا تھا سارے سنتے تھے، اور ایک کیفیت ہوتی تھی، اور محفل میں کوئی ہلتا جلتا نہیں تھا، سینکڑوں کا مجمع ہزاروں کا ہوتا تھا۔ کہتے میں یار حیران ہو گیا ہوں، نہ کوئی اٹھا ہے نہ کوئی بیٹھا ہے، میں آیا ہوں جناب چیف جسٹس ہیں نذیر غازی، سارے مجمع والے اٹھتے ہیں، کوئی ہلا ہی نہیں ہے، اور میں بیان کر رہا ہوں چپ کر کے سارے سن رہے ہیں، ہو کا عالم ہے۔ کہتے شکر ہے، اس نے مائک میں کہا، ریکارڈنگ موجود ہے، کہا پیر صاحب تقریر اس دفعہ نہیں ہوگی، تقریر کروں گا اگلے سال آگے، آج صرف سلام کرتا ہوں کہ آپ کی محفل واقعہ غوث پاک کا رنگ دے رہی ہے۔ نذیر غازی سے مرید نہیں سی نا، جج سی، انہوں کی لگے، اور واقعہ وہ بے نیاز آتے، اس کے بعد وہ واپس آئے، 2 گھنٹے بیٹھے رہے پلاٹ میں، اور کہتے پیر صاحب میں آپ کو سچی بتاؤں، میرے ذہن میں تھا جناب پیر صاحب ہون گے ایک اتے جبہ پھر اتے جبہ پھر اتے جبہ، کوئی 5-7 انگوٹھیاں پائیاں ہون گیاں، 5-7 پیچھے انجن کر رہے ہون گے، تو جناب پیر اور مست ہون گے ہیں، تو جناب اے کام شروع ہوئے گا، تسی تے معاملہ ہی اور کر دیتا، توڑا ادارہ ویکھیا تسی تے کم ہی اور کر دیتا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے ہم آتے جاتے رہتے ہیں درگاہوں پہ بھی، آستانوں پہ بھی، اداروں میں بھی، پیروں سے بھی ملتے رہتے ہیں، علماء سے بھی ملتے رہتے ہیں، ادارے چلانا بڑا مشکل کام ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ادارے چلانا بڑا مشکل کام ہے، اور اتنا بڑا ادارہ چلانا، 1200 بندہ جہاں ہاسٹل میں رہتا اور اس کا کھانا پکتا ہو، میں تو پورا ساری فائلوں کا آڈٹ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کتنے کتنے اخراجات ہیں۔ آج کوئی ایک مدرسہ چھوٹا سا چلاتا ہے نا، چھوٹا سا مدرسہ، اس کو ہوتا ہے اتنا خرچہ ہو گیا اتنا خرچہ ہو گیا، اور آج گھر میں 12 جی ہوں نا، 12 جی ہوں، تو یہاں کیا کہتا ہوں یار 2-3 کافی نے بھائی نہیں مینج ہوگا، اور یہ لوگوں کے بچے ہیں اور ان کو کھلا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہوں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ لوگ، ہمارے شیخ نے ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہے، ہم خود تو اتنا کام نہیں کر سکتے تھے، فرمایا ایک کام ہے اس میں جو حصہ ملا سکتے ہو ملا دو، اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے شیخ کا کہ حزب الرحمان اسلامی اکادمی میں ہمیں شراکت کا حصہ بنا دیا۔ میں ایک بہت بڑے لیڈر تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہوتا، حضرت صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ نام نہ لینا، وہ آئے اور حضور ناظر جہاں کے پاس
ایک چیک دیا انہوں نے کہ حضور یہ جناب ہماری طرف سے ادارے کے لیے، ملک کی بہت بڑی شخصیت ہے، حضور نے چیک دیکھا، بہت بڑی قیمت کا چیک تھا، حضور نے دیکھا، فرمایا میاں تم نے دے دیا اور میں نے دیکھ لیا، پکڑ بھی لیا، لیکن میری گزارش ہے اب آپ اس کو واپس قبول فرمائیں۔ انہوں نے کہا جی کیا، یہ کیا ہوا، میں تو ادارے کو دے رہا ہوں، آپ لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اپنے غریبوں کی مریدوں کی پائی پائی اچھی ہے، مجھے تمہارے کروڑ لاکھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے غریب مریدوں کی پائی پائی اچھی ہے۔ کیوں؟ وہ جس محبت سے اور حلال کما کے دیتے ہیں نا، ہمیں وہی پائی کافی ہے۔ اور میں یہاں اپنا ہاتھ لہرا کے کہہ رہا ہوں، آج تک ہم نے کسی حکومتی اور سیاسی بندے سے 1 روپیہ نہیں لیا، آج تک نہیں لیا، 1 روپیہ نہیں لیا۔ ادارہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اور قیامت تک چلے گا۔ کیوں چلے گا؟ آپ جیسے محبت والے خلوص والوں کی پائی کافی ہے، اس کے لیے پائی کافی ہے۔ پچھلے مہینے جب آڈٹ کے بعد میں کہا حضور وہ پیسے اتنے کم ہو گئے تو بڑے حضور تشریف فرماتے ہیں، مفتی صاحب اسی دے دینے ہیں۔ میں کہا حضور نہیں، وہ آپ ٹھیک ہے، آپ کا ہی سارا کچھ ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، میں نے پڑھا نا شعر کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سارا عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ آپ کے حضور ابراہیم نواز سے کتنی ان کی عمر ہے، ابھی 2ری 3ری کلاس میں پڑھتے ہیں، دوڑے دوڑے آپ مجھے کہتے وہ پڑھتے ہیں میرے ساتھ، قاری صاحب میں کہا جی 5000 میرا بھی لکھ لے، میں نے بھی دینا ہے ابھی۔ تربیت ہے نا، قاری صاحب 5000 میں نے بھی دینا، میں نے بھی دینا، میں ماما سے بھی لے کے آتا ہوں۔ یہ تربیت ہے کہ اپنے گھر سے دو، اپنے ہاتھ سے دو اور تقسیم کرو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ظاہر وہ ہوتا ہے، حقیقت میں آ کے وہ خود جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ پھر بھائیو آج کا درس یہی ہے، اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت پیدا کرو، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اور سب سے بڑا کام جس سے قرآن کا آغاز ہوا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ ہمارے شیخ نے اس اقرا کو پورا کرنے کے لیے عظیم الشان ادارہ قائم کیا ہے، عظیم الشان ادارہ دیہات کے اندر۔ اگر یہ ادارہ وہ یہاں لاہور میں بناتے نا تو یقین، کئی لوگوں نے ہمیں ابھی کہتے ہیں آپ یہاں بناتے تو بوریاں بھر کے آپ پیسوں کے لے جاتے، تو حضور نے پتہ کیا فرمایا تھا کہ کیا جو دیہات میں رہتے ہیں ان کا حق نہیں؟ شہروں میں تو ہر کوئی بناتا ہے ذاتی مفادات کے لیے، کو آئے نا گاؤں میں جنگل میں منگل لگا کے بٹھائے۔ تو انشاءاللہ جلد لاہور میں بھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ جلد آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ دعا کریں انشاءاللہ، اس پہ میٹنگ ہماری چل رہی ہے، 2-3 میٹنگیں پرسوں تک ہو چکی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، لیکن مرکز ہمارا وہی ہے، مرکز ہمارا وہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے مقدر کو اور اچھا کرے، آپ خوش نصیب ہیں کہ اس نیک مشن میں آپ کے شیخ نے آپ کو ساتھ ملا لیا۔ رحمت خدا بہا نمی جویت، بہانہ بھی جویت۔ رحمت حق یہ نہیں دیکھتی کہ بہت زیادہ دیا ہے، رحمت حق تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ جو آپ 1 روپیہ بھی دیتے ہیں نا، یقین کریں مجھے حضور ناظر جان کی وہ بات نہیں بھولتی کہ میرے غریب مرید کی 1 پائی مجھے تمہارے لاکھوں سے زیادہ اچھی ہے، وہ اچھی ہے۔ اللہ آپ پہ ہمیشہ کرم رکھے، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ قبول فرمائے، اور اس گھر کو اللہ آباد فرمائے۔ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، میرے شیخ کا گھر ہے، میرے پیر بھائی کا گھر ہے، میرا گھر ہے، ہم سب کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام پیر بھائیوں کے گھروں کو آباد رکھے، گھروں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کے ساتھ زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔